حبیب بن زید انکار کرتے ہیں۔ وہ دوسری انگلی کاٹ دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، لیکن پھر وہ انکار کرتے ہیں، تیسری انگلی کاٹ دیتا ہے۔ اس طرح سے میرے عزیزو ہوتے ہوتے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں کٹ جاتی ہیں، پانچوں انگلیاں زمین پر پڑی ہیں، پورے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا ہے، اور حبیب بن زید سے کہا جاتا ہے کہ میری نبوت کا اقرار کرو، لیکن حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ پھر وہی کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا ہے، انت کذاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے شہر شولاپور کے جو علماء ہیں، ہمارے علماء کے اندر ایک بات بڑی زبردست طریقے پر مشہور بھی ہے اور معمول بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس اسٹیج کے اوپر حضرت مولانا ابراہیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہوتے ہیں، تو اس پر شہر کے کوئی علماء جو ہے بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ اب یہ حضرت مولانا کا حکم ہے، تو اس لیے بہت زیادہ تکلف ہو رہا ہے کہ کچھ کہیں، لیکن 2-4 منٹ انشاءاللہ کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور اصل بات ہم کو سننا ہے حضرت مولانا سے، جو آپ کے سامنے انشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کے اوپر بہت بہترین انداز میں اور سیر آفرین انشاءاللہ جو ہے اپنے مواعظ حسنہ کے ذریعے سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے۔ دیکھیں میرے عزیزو، تحفظ ختم نبوت ہر ایمان والے کا اور ہر مسلمان کا یہ انتہائی اہم اور بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ انبیاء کرام کے سلسلے کو اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے ختم فرمایا ہے، اور اسی عقیدے کو لے کر کے ہم کو آج امت کے ایک ایک گھر تک اور گھر کے ہر ہر فرد تک اور فرد کے ہر ہر بچے تک پہنچنا ہے، اور جس نے اس عقیدے کی مضبوطی کے لیے تھوڑا سا بھی کام کیا ہے، تھوڑا سا بھی اپنا وقت لگایا ہے، تھوڑا سا بھی اپنا مال صرف کیا ہے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے بھی ختم نبوت کے لیے تھوڑا سا وقت قربان کیا ہے، اپنا مال صرف کیا ہے، تو میں قیامت کے دن اس کے لیے اللہ کے نبی کی سفارش کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایمان والا، ایک مسلمان ساری زندگی اگر اللہ کی عبادت کرتا رہے
تو ہم اس کے بارے میں یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اللہ کے نبی کی سفارش نصیب ہوگی۔ لیکن جس نے بھی ختم نبوت کے تعلق سے، ختم نبوت کی نسبت سے کام کیا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث کبیر وہ یہ کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن اس کے لیے اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ضرور سفارش فرمائیں گے۔ اس ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام یہ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ کام جتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم علماء کرام کی ہو یا ہمارے مقام کے اندر ہمارے مقام پاس کون پہنچے، کون جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے مجمع میں اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے اس خط کو لے کر کے مسلمہ کذاب کے پاس جائے گا۔ حالانکہ صحابہ کرام کا جذبہ یہ ہوا کرتا تھا، ہر وقت میں، ہر اعلان پر، ہر لمحے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ لیکن یہ پہلا اور آخری عجیب اتفاق تھا کہ کوئی صحابہ میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، کوئی کھڑا نہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک حکمت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، تو مسجد نبوی کے باہر ایک نوجوان جس کی عمر 18 سال تھی، وہ مسجد کے باہر کھجوریں بیچا کرتا تھا، جن کا نام تھا حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے حبیب، اس خط کو لے جا کر کے تم کو مسلمہ کذاب کو پہنچانا ہے۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط ان کے حوالے کیا، اور حوالے کرنے کے بعد حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ گھر کے اندر اکیلی ہے اور میں باہر کھجوریں بیچ رہا ہوں، میری یہ کھجوریں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد میں آپ کے اس خط کو پہنچا دوں گا، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں سب کو چھوڑ دیا اور وہیں سے یمن کے لیے روانہ ہو گئے، نکل گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ 18 سال کے نوجوان صحابی حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ پہنچتے ہیں، مسلمہ کذاب کے پاس 8 دن کا سفر کر کے پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کو دیتے ہیں۔ وہ ظالم جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کھول کر کے دیکھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ انت کذاب، انت کذاب، انت کذاب، کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اور جب یہ پہلا ہی جملہ پڑھنا ہوتا ہے وہ غصے سے آنکھ بگولا ہو جاتا ہے، اور اس غصے کے عالم میں کہتا ہے کہ اے حبیب، تمہیں معلوم ہے کہ تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے جب تک کہ تم میری نبوت کا اقرار نہ کر لو۔ اور پھر وہ ظالم کہتا ہے کہ اے حبیب، اپنی جوانی پر رحم کرو، اپنی جوانی پر ترس کھاؤ، اور اپنی جوانی پر ترس کھا کر کے اس بات کا اعلان کرو کہ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہوں۔ لیکن حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ کی محبت کا مزہ چکھ چکے تھے، آپ کی حقانیت کو اپنے دل کے اندر، اپنے روئے روئے کے اندر پیوست کر چکے تھے۔ وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہوں؟
تو آپ نے کہا کہ اے کذاب، اللہ کے نبی نے تجھے کذاب کہا ہے، لہذا میں بھی تجھ کو کذاب ہی کہتا ہوں۔ میرے آقا نے تجھ کو کذاب کہا ہے، میں بھی تجھ کو کذاب ہی کہتا ہوں۔ چنانچہ وہ ظالم بہت زیادہ غصے سے آپے سے باہر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حبیب، پھر کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں کہ اپنی جوانی پر ترس کھاؤ اور میری نبوت کا اقرار کرو اور محمد کی نبوت کا انکار کرو۔ لیکن حبیب بن زید کہتے ہیں کہ انت کذاب، کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ وہ ظالم کیا کرتا ہے؟ اس نے جلاد کو بلاتا ہے اور بلا کر کے کہتا ہے کہ حبیب دیکھو، پھر آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی جوانی پر ترس کھاؤ۔ لیکن حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیالہ پی چکے تھے، فوراً کہتے ہیں کہ انت کذاب، کہ تو جھوٹا ہے۔ تو وہ ظالم فوراً آپ کی انگلی کو پکڑتا ہے اور آپ کی انگلی کو کاٹ دیتا ہے، آپ کی انگلی کٹواتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ تم میری نبوت کا اقرار کرو۔ حبیب بن زید انکار کرتے ہیں، وہ دوسری انگلی کاٹ دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، لیکن پھر وہ انکار کرتے ہیں، تیسری انگلی کاٹ دیتا ہے۔ اس طرح سے میرے عزیزو ہوتے ہوتے ہاتھ کی 5 انگلیاں کٹ جاتی ہیں، 5 انگلیاں زمین پر پڑی ہیں، پورے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا ہے، اور حبیب بن زید سے کہا جاتا ہے کہ میری نبوت کا اقرار کرو۔ لیکن حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ پھر وہی کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا ہے، انت کذاب۔ وہ ظالم اس پر بس نہیں کرتا، وہ آپ کا بائیں ہاتھ پکڑتا ہے اور بائیں ہاتھ کی ایک ایک انگلی کٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ 10 انگلیاں زمین کے اوپر پڑی ہیں، 10 انگلیاں زمین پر پڑی ہیں، دونوں ہاتھوں سے خون رس رہا ہے، ٹپک رہا ہے۔ لیکن حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انت کذاب، تو جھوٹا ہے۔ کیا جذبہ تھا صحابہ کرام کا، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو ایک ایک نوجوانوں کے دل کے اندر، ایک ایک بچے کے دل کے اندر، ایک ایک صحابی کے دل کے اندر کیسے کوٹ کوٹ کر کے بھرا تھا کہ اپنی جان دینا تو گوارا کرتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنا کبھی گوارا نہیں کیا۔ وہ ظالم اسی پر بس نہیں کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ حبیب ابھی بھی وقت ہے کہ تم میرا اقرار کرو۔ لیکن حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ برابر انکار کرتے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیتا ہے، دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ زمین پر پڑے ہیں، پھر کہتا ہے، لیکن حبیب بن زید انکار کرتے ہیں، آپ کے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک کاٹتا ہے، پھر کہتا ہے، اس کے بعد بھی انکار کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک کاٹ دیتا ہے، پھر بھی انکار کرتے ہیں، اب پیروں کی انگلیوں کو کاٹنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد پھر انکار کرتے ہیں، ٹخنوں تک کاٹتا ہے، تب بھی انکار کرتے ہیں، گھٹنوں تک دونوں پیروں کو کاٹ دیتا ہے، پھر بھی انکار کرتے ہیں، کمر تک دونوں پیروں کو کاٹ دیتا ہے، پھر بھی آپ انکار کرتے ہیں، اور اسی حالت میں پڑے پڑے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، میری جتنی طاقت تھی اس وقت تک میں نے انکار کر دیا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان نکلنے سے پہلے میری زبان سے یہ ظالم کہیں اپنی نبوت کا اقرار نہ کرا لے، پروردگار اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لیجیے، مجھے قبول کر لیجیے۔ میرے عزیزو، میرے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے پڑا ہوا ہے، اور ایک ایک ٹکڑا جو ہے سسک رہا ہے، اور سارے بدن سے خون ٹپک رہا ہے، اس نوجوان کی محبت کا جذبہ کیا ہوگا کہ جس نے اپنی ماں کو اکیلی تنہا چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو مسجد کے باہر ویسے ہی چھوڑ دیا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر وہ ظالم آخری مرتبے جب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا دھڑ زمین پر پڑا ہوا ہے، آپ دائیں بائیں
بائیں دیکھ رہے ہیں تو پھر کہتا ہے اور آخری مرتبے کہتا ہے کہ حبیب یہ آخری موقع ہے، میں تجھ کو چھوڑ دوں گا، تجھ کو جو ہے تیرا خون جو ہے معاف کر دوں گا، لہذا میرا اقرار کر اور محمد کی نبوت کا انکار کر۔ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں کہ اے ظالم، تو ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبے بھی اگر میرے کو قتل کرے گا تو میرا اقرار یہی ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور انت کذاب، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اس کے بعد حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمزدہ ہوتے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری نبوت کا اقرار کرنے والے بہت سارے ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، اور سب زبانوں سے اقرار کریں گے، لیکن ایک شہید ایسا بھی آئے گا کہ جس کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک حصہ میری نبوت کا اقرار کرتا ہوا آئے گا، بدن کا ایک ایک ٹکڑا میری نبوت کا اقرار کرتا ہوا آئے گا، اور وہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور ہوتے ہوتے یہ خبر جب مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی والدہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی ہے، صحابہ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ ہم کیسے حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے اپنے ایک لخت جگر کی شہادت کی خبر سنائیں، اور کیسے کہیں کہ آپ کے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، آپ کے بیٹے کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کر دیا گیا۔ لیکن جب خبر پہنچتی ہے تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتی ہیں، کیا جذبہ تھا اور کیسی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرماتی ہیں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گئی، اور لیکن مجھے افسوس ہے کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا، کاش کہ اگر میرے 100 بیٹے ہوتے تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے سارے کے سارے 100 بیٹوں کو قربان کر دیتی۔ میرے عزیزو، یہ وہ کام ہیں کہ جس کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہوئی، اور سب سے زیادہ اس کے اندر بہادری، شجاعت اور عقل مندی، دانش مندی، دور اندیشی کا جو کام کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سب سے زبردست کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے تو ختم نبوت کی حفاظت کا کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج فتنے ہر طرف پھیل رہے ہیں، کوئی شکیلیت کا فتنہ ہے، کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے، کہیں دیندار انجمن کا فتنہ ہے، کہیں کوئی اور فتنہ ہے، کہیں کوئی اور فتنہ ہے۔ تو یہ فتنے میرے عزیزو روز بروز نکلتے جا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان ان کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اس کے لیے ہم نے کیا کوششیں کی ہیں، ہم نے کیا فکر کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیامت کے دن یہ پوچھ لیں کہ میری ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، میری امت کے ایمان کو چھینا جا رہا تھا، تو تم نے اس کے لیے کیا کوششیں کی؟ اگر اس کا ہمارے پاس کوئی جواب ہو تو میرے عزیزو، ہم چین اور سکون کے ساتھ رہیں، سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لیکن اگر اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو پھر میرے عزیزو، آج سے ہمارے دل بے چین ہو جانے چاہیے، تڑپنے چاہیے کہ ایک نوجوان جو میرے محلے کے اندر رہا کرتا ہے، میری مسجد کے اندر نماز پڑھا کرتا ہے، وہ شکیلیت کا شکار ہو رہا ہے اور مجھے اس کی خبر بھی نہیں ہو رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو میرے عزیزو، تحفظ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم کو کھڑا ہونا ہے، اور اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے۔ اور میرے عزیزو، جو کام کے طریقے ہیں، کام کے راستے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہمارے صدر مجلس حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم سب کو منتخب کر لیں، اور ہم سب کو اس کام کے کرتے کرتے ہم سب کو موت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔